باب نمبر 2 حمام میں داخل ہونے کی رخصت حدیث نمبر 401 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ازار باندھے بغیر حمام میں داخل نہ ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3 برف اور اولہوں کے ساتھ غسل کرنا حدیث نمبر 402 سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دے، اے اللہ مجھے ان سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اے اللہ مجھے برف اولوں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک فرما دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4 ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل حدیث نمبر 403 سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے برف اولوں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5 سونے سے پہلے غسل کرنا حدیث نمبر 404 سیدنا عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کس طرح سوتے تھے، کیا آپ سونے سے پہلے غسل کرتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ یہ سب طرح کیا کرتے تھے، بسا اوقات غسل کر کے سوتے تھے اور بسا اوقات وضو کر کے سو جاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6 رات کے اول حصے میں غسل کرنا حدیث نمبر 405 غضیف بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے ان سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں غسل کرتے تھے یا آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ سب طرح کرتے تھے، بسا اوقات اس کے اول حصے میں غسل فرماتے اور بسا اوقات اس کے آخر حصے میں غسل فرماتے تھے۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے امر دین میں وسعت رکھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7 غسل کے وقت پردہ کرنا حدیث نمبر 406 سیدنا یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلی جگہ پر غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ ممبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، بے شک اللہ عز و جل بردبار شرم و حیا والا ہے، وہ شرم و حیا کو پسند فرماتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو وہ پردہ کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 407 سیدنا یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل حیا والا ہے، پس جب تم میں سے کوئی غسل کرنا چاہے تو وہ کسی چیز کے زیر پردہ کرے۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 408 ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا اور میں نے آپ کے لیے پردہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر میں آپ کے پاس ایک کپڑا لائی بدن سے پانی خشک کرنے کے لیے تو آپ نے اس کی خواہش نہ کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 409 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیاں گری، وہ انہیں پکڑے میں سمیٹنے لگے، وہ انہیں کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے رب عز و جل نے انہیں آواز دی، اے ایوب کیا میں نے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب جی ہاں، لیکن میں تیری برکات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8 غسل کے لیے پانی کی مقدار کی کوئی تعین نہیں۔ حدیث نمبر 410
المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں سے غسل کرتے تھے وہ فرق 16 رطل مقدار والا پیمانہ تھا۔ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9، میاں بیوی ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 411۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور ہم اس میں سے اکٹھے چلو برتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 412۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 413۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ برتن لینے کی کوشش کر رہی ہوں جس میں سے میں اور آپ غسل کرتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10، اس مسئلہ میں رخصت۔ حدیث نمبر 414۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ میں آپ پر سبقت حاصل کرتی اور آپ مجھ پر سبقت حاصل کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے لیے بھی چھوڑنا، اور میں کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑ دے۔ سوید نے بیان کیا آپ مجھ پر سبقت حاصل کرتے اور میں آپ پر سبقت حاصل کرتی تو آپ فرماتے میرے لیے بھی چھوڑ دو، میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11، ایسے برتن میں سے غسل کرنا جس میں آٹے کا نشان ہو۔ حدیث نمبر 415۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ آپ ایک برتن میں غسل فرما رہے تھے، اس میں آٹے کا نشان تھا، اور انہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑے سے آپ کے لیے پردہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ جس وقت آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12، عورت غسل کے وقت سر کے بال نہ کھولے۔ حدیث نمبر 416۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے غسل کرتے تھے، پس تقریباً 2.25 کلو یا اس سے کم مقدار کا برتن رکھا ہوا تھا۔ ہم اس میں اکٹھے شروع کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے 3 بار سر پر پانی ڈالتی اور میں اپنے بال نہیں کھولتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13، جب خوشبو لگائی اور غسل کیا اور خوشبو کا اثر باقی رہ گیا۔ حدیث نمبر 417۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اگر میں اس حال میں صبح کروں کہ میں نے اپنے جسم پر تارکول ملی ہوئی ہو تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہو اور مجھ سے خوشبو آ رہی ہو۔ پس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات بتائی تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے، پھر آپ نے صبح کے وقت احرام باندھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 14، جنبی جسم پر پانی بہانے سے پہلے اپنے جسم سے نجاست منی دور کرے۔ حدیث نمبر 418۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے علاوہ نماز والا وضو کیا۔ آپ نے اپنی شرمگاہ دھوئی اور جو کچھ اسے لگا تھا اسے دھویا، پھر اپنے اور اوپر پانی بہایا، پھر اپنے پاؤں وہاں سے ہٹائے اور انہیں دھویا۔ انہوں نے فرمایا یہ غسل جنابت ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 15، شرمگاہ دھونے کے بعد ہاتھ زمین پر صاف کرنا۔ حدیث نمبر 419۔
المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو آپ پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور شرمگاہ دھوتے، پھر ہاتھ زمین پر مارتے، پھر اسے صاف کرتے اور پھر اسے دھوتے، پھر نماز والا وضو فرماتے، پھر سر اور باقی جسم پر پانی ڈالتے اور پھر جگہ تبدیل کر کے اپنے پاؤں دھوتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16 غسل جنابت میں پہلے وضو کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 420 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو ہاتھ دھوتے، پھر نماز والا وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر ہاتھ سے بالوں کا خلال کرتے، حتیٰ کہ جب گمان یقین کرتے کہ آپ نے اس سر کی جلد کو تر کر لیا ہے تو اس پر 3 بار پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم کو دھوتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 17 طہارت میں دائیں طرف سے شروع کرنا۔ حدیث نمبر 421 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ہو سکتا اپنی طہارت میں، جوتے پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور اپنے ہر کام میں دائیں طرف کو پسند کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18 غسل جنابت کے وضو میں سر کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 422 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے متعلق دریافت کیا اور اس مضمون کی بہت سی احادیث ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر دائیں ہاتھ پر برتن میں ڈالے اور پانی لے کر اپنی شرمگاہ پر بہا دے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوئے تاکہ جو نجاست وغیرہ لگی ہو وہ اچھی طرح صاف ہو جائے، پھر اگر چاہے تو بایاں ہاتھ مٹی پر ملے، پھر بایاں ہاتھ پر پانی ڈال کر اسے صاف کر لے، پھر 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، ناک میں پانی چڑھائے، کلی کرے، چہرہ دھوئے اور 3 بار بازو دھوئے، حتیٰ کہ جب سر پر پہنچے تو اس کا مسح نہ کرے اور اس پر پانی بہا لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت اس طرح تھا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 19 غسل جنابت میں جلد کو صاف کرنا۔ حدیث نمبر 423 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز والا وضو کرتے، پھر انگلیوں سے سر کا خلال کرتے، حتیٰ کہ جب آپ خیال کرتے کہ آپ نے جلد کو صاف کر لیا تو سر پر 3 بار پانی ڈالتے اور پھر باقی سارا جسم دھوتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 424 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو آپ دودھ نکالنے والے برتن جیسی کوئی چیز منگاتے، آپ اسے ہاتھ میں لے کر اپنے سر کی دائیں جانب سے شروع کرتے، پھر بائیں طرف سے، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر مالتے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 20 جنبی کو اپنے سر پر کتنا پانی ڈالنا چاہیے۔ حدیث نمبر 425 سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کا ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں۔ حدیث نمبر 426 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تھے تو اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21 غسل حیض کا طریقہ۔ حدیث نمبر 427 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیض ختم
ہو جانے کے بعد کس طرح غسل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کا ایک ٹکڑا لے جس پر کستوری لگی ہوئی ہو، اس کے ساتھ صفائی کر۔ اس نے عرض کیا میں اس کے ساتھ کس طرح صفائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ صفائی کر۔ اس نے پھر عرض کیا کس طرح صفائی کروں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا اور اس سے منہ موڑ لیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، چنانچہ میں نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتانا چاہتے تھے اس کے متعلق اسے بتایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22 ایک مرتبہ غسل کرنا۔ حدیث نمبر 428 ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت فرمایا تو اپنی شرمگاہ دھوئی اور ہاتھ کو زمین یا دیوار پر ملا، پھر نماز والا وضو فرمایا، پھر اپنے سر اور سارے جسم پر پانی بہایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23 نفاس والی عورت کا احرام کے وقت غسل کرنا۔ حدیث نمبر 429 جعفر بن محمد نے بیان کیا میرے والد نے مجھے بتایا کہ ہم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو ہم نے ان سے حجۃ الوداع کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو روانہ ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا غسل کر، پھر لنگوٹ کس اور پھر احرام باندھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24 غسل کے بعد ترک وضو۔ حدیث نمبر 430 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے، اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 25 ایک غسل میں ایک سے زائد بیویوں کے پاس جانا۔ حدیث نمبر 431 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے، پھر آپ صبح کو احرام باندھ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہک خوشبو آتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26 مٹی سے تیمم کرنا۔ حدیث نمبر 432 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ مہینے کی مسافت پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، پوری زمین کو میرے لیے سجدگاہ اور باعث طہارت بنا دیا گیا ہے، لہٰذا میری امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھے۔ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27 جس شخص کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کے بعد پانی مل جائے تو۔ حدیث نمبر 433 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر ان دونوں نے نماز کے وقت میں پانی پا لیا تو ان میں سے ایک نے وضو کیا اور نماز دوبارہ پڑھ لی، جبکہ دوسرے نے نماز نہ دہرائی۔ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے نماز نہ دہرائی فرمایا تم نے سنت کے مطابق عمل کیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہے، اور دوسرے سے فرمایا رہے تم تو تمہارے لیے ایک جماعت کے حصے جتنا اجر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 434 عطا بن یسار سے ایسی موصل روایت ہے جیسے اوپر گزری۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 435
سیدنا طارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جنبی ہو گیا تو اس نے نماز نہ پڑھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تم نے درست کیا۔ پھر ایک دوسرا آدمی جنبی ہوا تو اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھی، وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے بھی وہی کچھ فرمایا جو پہلے کو فرمایا تھا، یعنی تم نے درست کیا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 28 مزید سے وضو، حدیث نمبر 436۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ علی، مقداد اور سیدنا عمار رضی اللہ عنہم نے مذاکرہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بہت زیادہ مزی آتی ہے اور میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کروں، اس لیے کہ آپ کے لخت جگر میری اہلیہ ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی آپ سے مسئلہ دریافت کرے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان دونوں میں سے ایک اور میں اس کے متعلق بھول گیا ہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اس مزی کو پائے تو وہ اسے صاف کر دے اور وضو کرے جس طرح وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 437۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، میں نے ایک آدمی سے کہا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو کرنا ہے۔ حکم الحدیث ما قبل اور ما بعد سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 438۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مجھے حیا آئی کہ میں مزی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کروں۔ میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 439۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ وہ آپ سے مزی کے متعلق دریافت کرے تو آپ نے فرمایا وضو کر اور شرمگاہ پر چھینٹے مار۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 440۔ سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقداد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ سے اس آدمی کے متعلق مسئلہ دریافت کرے جسے مزی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص شرمگاہ دھوئے، استنجا کرے اور پھر وضو کرے۔ حکم الحدیث ما قبل و ما بعد کے ساتھ صحیح۔ حدیث نمبر 441۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق مسئلہ دریافت کروں کہ جب وہ اہلیہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی مزی نکل آتی ہے، کیونکہ آپ کے لخت جگر میری اہلیہ ہے، اس لیے مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے مسئلہ دریافت کروں۔ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی یہ چیز پائے تو وہ اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑکے اور نماز والا وضو کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29 نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنا چاہیے، حدیث نمبر 442۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے حتیٰ کہ وہ اس پر 2 یا 3 بار پانی ڈال لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے جسم کے کس حصے پر رات گزاری ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 443۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا، آپ نے نماز پڑھی پھر لیٹ گئے اور سو گئے، مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 444۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دوران نماز اونگ آئے تو وہ نماز چھوڑ کر جائے اور سو جائے اور بعد میں جب نیند کر چکے تو پھر نماز پڑھ لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30 شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدیث نمبر 445۔
سیدہ بصرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 446 سیدہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ شرمگاہ کو لگائے تو وہ وضو کرے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 447 مروان بن حکم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مروان نے کہا سیدہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا نے مجھے بتایا ہے، تو سیدہ عروہ نے ان سے دریافت کرایا تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواقض وضو ذکر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا نواقض وضو میں سے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 448 سیدہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وضو کر لے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ کتاب الصلاۃ نماز کی کتاب باب نمبر 1 فرضیت نماز حدیث نمبر 449 سیدنا مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں بیت اللہ کے پاس نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ اتنے میں ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان آیا۔ مجھے حکمت و ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک طشت پیش کیا گیا۔ اس نے پیٹ کے نیچے کے نرم حصے تک میرا سینہ چاک کیا، آب زمزم کے ساتھ دل دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ پھر میرے پاس ایک جانور بھراک لایا گیا جو کہ کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ پھر میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا تو ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ دربانوں نے کہا خوش آمدید، اچھے آنے والے آئے۔ میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے انہیں سلام عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا بیٹے اور نبی خوش آمدید۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر آئے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی پہلے آسمان کی طرح گفتگو ہوئی۔ میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا بھائی اور نبی خوش آمدید۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی سابقہ مکالمہ ہوا۔ میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا بھائی اور نبی خوش آمدید۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی اسی طرح ہوا۔ میں ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا بھائی اور نبی خوش آمدید۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی اسی طرح۔ پس میں ہارون علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا بھائی اور نبی خوش آمدید۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی اسی طرح سوال و جواب ہوا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا بھائی اور نبی خوش آمدید۔ جب میں ان سے آگے بڑھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام رو دیے۔ کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے پروردگار، یہ نوجوان جسے تو نے میرے بعد مبعوث فرمایا، اس کی امت کے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ میری امت میں سے جنت میں جانے والوں سے اکثر و افضل ہوں گے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی پہلے آسمان والے گفتگو ہوئی۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں سلام عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا بیٹے اور نبی خوش آمدید۔ پھر البیت المعمور کو میرے لیے بلند کیا گیا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بیت معمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی کبھی باری نہیں آتی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کی مثل تھے، جبکہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مثل تھے، اور اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں، 2 باطنی نہریں اور 2
ظاہری نہریں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا 2 باطنی نہریں جنت میں ہیں اور 2 ظاہری وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کیا کیا؟ میں نے کہا مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ انہوں نے فرمایا میں لوگوں کے بارے میں آپ کی نسبت زیادہ جانتا ہوں کیونکہ میں نے بنی اسرائیل پر خوب محنت کی ہے اور آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ آپ اپنے رب کے پاس جائے اور اس سے درخواست کرے کہ وہ آپ پر تخفیف فرمائے۔ تو میں اپنے رب کے پاس گیا، اس سے درخواست کی کہ وہ مجھ پر کوئی تخفیف فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 کر دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے فرمایا کیا کیا؟ میں نے کہا اس رب کریم نے انہیں 40 کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے سی بات کی۔ میں پھر اپنے رب عز و جل کے پاس گیا تو اس نے انہیں 30 کر دیا۔ پھر میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے پھر وہ پہلے سی بات کی۔ میں اپنے رب کے پاس آیا تو اس نے انہیں 20 کر دیا، پھر 10، پھر 5۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پھر وہ پہلے سی بات کی۔ تو میں نے کہا مجھے اپنے رب عز و جل کے حضور واپس جانے سے حیا آتی ہے۔ پس آواز دی گئی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اور نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 450۔ سیدنا انس بن مالک اور سیدنا ابن حزم رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں وہ لے کر واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا تمہارے رب نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے ان پر 50 نمازیں فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا اپنے رب عز و جل کے پاس واپس جائے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں اپنے رب عز و جل کے پاس واپس گیا تو اس نے نصف کم کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں بتایا، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس جائے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں پھر اپنے رب عز و جل کے پاس واپس گیا تو اس نے فرمایا وہ تعداد میں 5 ہے جبکہ وہ ثواب میں 50 ہیں، میرے ہاں بات نہیں بدلتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائے۔ میں نے کہا مجھے اپنے رب عز و جل سے حیا آتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔